اعتراضی کمنٹ تنقیدی کمنٹ میں کر لیتا ہوں. سے بلاک کر دیا. یہ ایک سیکنڈ. ہاں نہیں عمیر بھائی میں تو نہیں آپ پہ کوئی تنقید کی, مجھے پتہ ہے آپ اچھی بات کرتے ہیں. جی اچھا رضی بھائی تھوڑا سا اس بات پر روشنی ڈالیے گا. جی بھائی. امید ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے اس کو جو ہے نا وضاحت دیں گے کلیئر الفاظ میں. جی. کیا اطاعت کی صورت میں نبوت کا ملنا قرآن سے ثابت ہے جس کو ذل اور بروز کہا جاتا ہے, اور اس ایسا کوئی پاسبلٹی ہے؟ جزاک اللہ. جی یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. پہلے آپ مجھے اب یاد نہیں, آپ اہل حدیث آپ نے بتایا تھا, آپ نے کہا تھا آپ کا کوئی فرقہ نہیں. نہیں میں نے خود کو پہلے سے تو بات ہے کہ میں اہل حدیث مسلک سے ہی تعلق رکھتا ہوں, لیکن ہاں میں جی. فرقہ واریت سے میں اس کو نہیں مانتا ہوں, میں مسلمان ہی سمجھتا ہوں. جی یہ میرے الفاظ تھے. اچھا صحیح ہے صحیح ہے. تو جو آپ کا سوال ہے نا, پہلی بات یہ ہے کہ جو عقیدہ ہے نا اس کو پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ذیل بروز کی اصطلاح ہے نا یہ فروعی مسئلے میں بات آتی ہے. جو عقیدہ ہے پہلے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا آپ کے نزدیک امت میں ایک نبی نے آنا ہے یا نہیں آنا. پہلا تو سوال یہ بنتا ہے قرآن کریم سے. ہمارا عقیدہ ہم قرآن سے ہی آپ کو آج بھی ثابت کر سکتے, اگر ابھی وقت ہے آپ کا ہم باقاعدہ سے بات بھی آپ سے کر سکتے ہیں اس موضوع پہ کہ قرآن کریم کے مطابق نبی اس امت میں آ سکتا ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے, اس کے لیے بعض علماء نے ذل کا لفظ استعمال کیا, بعض نے بروز کا, بعض نے حقیقت محمدیہ, بعض نے شیون کا, اور علماء نے مختلف الفاظ استعمال کیے. ہر فرقے سے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ امام نووی رحمہ اللہ جو کہ بہت اہم محدث گزرے, آپ ان کو ضرور جانتے ہوں گے, ان کا ایک قول ہے شر امام نووی میں, وہ بھی میں آپ کو دکھائے تو اس سے انشاءاللہ مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی ہمارا کیا موقف ہے. اس میں وہ آنے والے مسیح کا جہاں ذکر کرتے ہیں کہ مسیح نبی اللہ آئے گا, وہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے وہ حکم ہوں گے. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں وہ کھول بھی دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے ہو. ایک سیکنڈ مجھے دیں, میں بلکہ وہ دہرا دیتا ہوں بات, پھر حوالہ بھی میں کھول دوں گا, یہ تھوڑا سلو پیش آ رہا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نہ مستقل رسالت کے ساتھ آئیں گے, نہ وہ تشریعی نبی ہوں گے, کوئی شریعت نہیں وہ لائیں گے, تو نہ مستقل ہوں گے نہ شریعت والے نبی ہوں گے. اب یہ جو تیسری کیفیت میں وہ آئیں گے اس کا آپ کو کوئی نام ڈھونڈنا پڑے گا, اس کو آپ جو مرضی دیں, لیکن ثابت شدہ بات یہ ہے کہ امت میں ایک نبی نے آنا ہے. آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. وہ اگر آپ نے قرآن کے دلائل سننے ابھی وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں, لیکن ابھی کیونکہ گفتگو شروع ہو رہی ہے میں آپ کو خلاصتاً بات بتائیے. جی بھائی. جی ٹھیک ہو گیا رضی بھائی. میرا آپ سے جرائے نبوت پر تو ابھی کوئی سوال نہیں تھا. میرا سوال صرف اتنا سا تھا, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت اور اجرائے نبوت کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ہم آگے ذل اور ذلی نبی ہونے کا یا تشریحی نبی ہونے کا ہمیں اس پہ جو ہے ہمارا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. آپ کا نہیں بیسکلی کچھ میں آپ ایسا کو ہی پس منظر ہے. سمجھاتا ہوں دیکھیں جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ قرآن کریم کے مطابق ہر لحاظ سے نبوت ختم نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور امت میں یہ بات ممکن ہے کہ امت میں سے کوئی آئے جس کو لقب اللہ تعالیٰ نبی کہتے ہیں لیکن وہ امتی ہو. جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اب ہم ایک موقف پہ آگے کہ قرآن کریم کے مطابق امت میں ایک نبی آ سکتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ مستقل یا تشریعی نبی ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن سے ثابت کریں گے نہیں ہو سکتا. اگر وہ نہ مستقل ہے نہ تشریعی ہے, وہ کس کیفیت میں آئے گا؟ ہم ثابت کریں گے قرآن سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آئے گا, اور جو بھی وہ فیض حاصل کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا. اب آگے اس کے لقب دیکھیں, مستقل, تشریع, غیر تشریع, یہ بھی قرآن میں نہیں, یہ اصطلاحات علماء کے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے. تو جب ہم اصل کو طے کر لیں کہ نبوت جاری ہے تو پھر بات آئے گی کہ اس نبی کی کیفیت کیا ہوگی, ذیل بروز کا معنی کیا ہے, وہ پھر بعد میں بات آتی. یہ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی. جی رضی بھائی میں آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوں, میرے جتنا قابلیت ہے اس سے سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. بہرحال اگر میرے اندر کمی کوتاہی ہو تو درگزری کیجیے گا. میرا بڑا سادہ سا یہ
سوال تھا کہ کیا جو ہے وہ جو میرے اندر، کیونکہ میرے پاس بھی مختلف قرآن کی آیات اور حدیث جو ہے وہ میں بھی تھوڑی بہت جو میرے علم میں ہے ان سے مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کیفیات بتا رہے ہیں، آپ مقامات بتا رہے ہیں کہ نبوت کی یہ صورتحال ہو سکتی ہے، اگر اجراء نبوت ہے تو تشریحی یا غیر تشریحی یا ذل اور برد۔ میرا صرف اتنا سا سوال تھا کہ اطاعت کے پس منظر میں آپ کو نبوت مل سکتی ہے، صرف یہ، اور اس سے قرآن جی کا کوئی دلیل ملتی ہے؟ میرا صرف یہ جی تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ امید ہے پہلی باتوں کی آپ کو سمجھ آ نہیں، گئی پھر ہوگی۔ مجھے ایک چھوٹی سی، میں 2 دلیلیں دے دوں قرآن سے اور حدیث سے جو پہلے میں میں نے۔ اس کا جی جواب دے دوں جلدی سے تاکہ چلیں۔ یہ بھی بات کھل جائے آپ کے لیے۔ دیکھیں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا واضح حوالہ ہے جس سے یہ بات کھل جاتی ہے۔ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ آپ علیہ السلام نے، یہ میں اسکرین پہ بھی حوالہ دکھا دیتا ہوں بھائیوں کو، یہ ہے حقیقت الوحی صفحہ 350، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو حوالہ اسکرین پہ ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں تاکہ دوست جو ہیں وہ بھی اس کو ساتھ سیو کر لیں۔ یہ امام نووی کا بھی آ جائے گا اور ساتھ یہ حوالہ بھی آ جائے گا، پھر ہم انشاءاللہ عمیر بھائی آپ کی پوری بات سنیں گے۔ یا ہم کوشش کرتے ہیں بھائیوں کو پورا موقع دیں، بس میں آپ سے معذرت کروں، یہ میں آخری بات کروں گا، پھر آپ کو انشاءاللہ پورا وقت میں دوں گا، ٹھیک ہے جی بھائی؟ رضی بھائی، نہیں معذرت کی کوئی بات ہاں نہیں، سمجھانے سے متعلق آپ کے پاس کوئی ہاں مضبوط دلیل ہو تو لازمی ہاں سمجھائیں۔ ہاں جی جی صحیح ہے، صحیح ہے، وہ مضبوط دلیل وہ تو عوام فیصلہ کرے گی نا، وہ تو آپ نے اپنا موقف رکھا، میں نے میرا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت الوحی کا حوالہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، شاذ و نادر کے طور پر عام لوگوں کو کوئی سچی خواب آ سکتی ہے یا سچا الہام ہو سکتا ہے، اور وہ بھی تاریکی سے خالی نہیں ہوتا، مگر غیب کے دروازے ان پر نہیں کھلتے، یہ محبت محض خدا کے برگزیدہ رسولوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اس امت میں اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ اس میں واضح کہ اب جو بھی انعام ہوگا امت میں، ٹھیک ہے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن جو نبوت ہے وہ واہبی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جیسے مسیح موعود علیہ السلام حقیقت الوحی میں فرماتے کہ میں اپنی والدہ کے رحم میں تھا جب اللہ نے مجھے چن لیا، اور یہاں پہ محبت کی بات ہے کہ جب وہ شخص اطاعت کرے، پھر اگر اللہ کو لگے کہ نبی کی ضرورت ہے اور کسی کو مبعوث کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے۔ تو اطاعت اس لحاظ سے لازمی کہ اب امت میں، صرف امت میں یہ انعامات جاری ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اطاعت میں ہوگا صرف اسی پہ یہ محبت بات اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے، اور کسی امت میں یہ بات اب نہیں ہو سکتی جو نبوت کا جو منصب ہے، لیکن وہ بھی اصل میں فیضان محمدی ہے، وہ کوئی نئی نبوت نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ میں لعنت ہے اس شخص پہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے علیحدہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے، مگر یہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، نہ کوئی نئی نبوت۔ تو یہ بھی جو بات کہتے ہیں آپ نے نئے نبی مان لیے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان ہے بھائی۔ جی جی رضی بھائی، بات مکمل ہوگی، مجھے جی بھائی، اجازت ہے میں بات جی مکمل آپ کروں؟ کریں بات، آپ کریں بات۔ اچھا رضی بھائی، میں نا آپ کی بات جو آپ نے کی نا، آپ نے سب سے پہلے جو مرزا صاحب کا کول دکھایا، ہم تو مرزا صاحب کے نہ ماننے والوں میں سے ہیں نا، تو ہم تو ان کی کسی بھی بات سے اتفاق نہیں کریں گے، پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز، جو مرزا صاحب کا اپنے ابتدائی الفاظ ان کے کول کے ادا کیے، ان میں انہوں نے الہام کے حقیقت الوحی سے جو آپ نے بیان کیا وہ الہام سے متعلق تھا، جو میں سمجھا ہوں کہ ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس ضمن میں خطاب کرنا چاہے، تو اس پہ تو ہمارا کوئی بھی آپ سے اختلاف نہیں بنے گا، اس عقیدے پہ کہ اللہ اپنے بندوں کو خبر دینے کے لیے الہام کرتا ہے۔ اختلاف یہاں پر آگے جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ انعامات میں سے جو آئیں گے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے جو انعامات ہیں، جس نے یطیع اللہ و رسولہ کی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ تو انعامات ہے آ رہے ہیں قیامت کے دن۔ ہاں جی، اس پہ تو ہم، آپ اور میں بھی اتفاق کرتے ہیں۔ اچھا، اور آگے جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کے ضمن میں ان کو نبوت مل سکتی ہے، تو میں قرآن اس کے بدلے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ قرآن، کیونکہ میں یہ صرف سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، میرا کوئی آپ سے مناظرہ نہیں ہے، یا میرا کوئی آپ سے کوئی نہیں ہے، میں صرف سائل بن کے ہی صرف سوال پوچھتا ہوں۔
تو اچھا، اس سے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آگے متعدد احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف مقامات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اس نبی اس امت میں کس طرح سے ان کی جو ہے نا وہ ظہور ہو رہا ہے، کہ وہ ایز اے خلیفہ ہیں، امام مہدی ان کے ہیں، ایک لشکر کو لیڈ کرنے کے لیے وہ بطور خلیفہ آ رہے ہیں، ان کے ڈفرینٹ سٹیٹس ہیں جو کہ حدیث میں بھی ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے پاس جو دلیلیں ہیں یہ جو ہے وہ قرآن کے اور اس کے ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو ان کا پس منظر بتاتا ہے کہ کسی کی بھی شخص کو جو ہے وہ اب خاتم النبیین کے بعد اب اطاعتی صورت میں بھی نبوت نہیں ملنی، بشرط یہ کہ وہ پرانا نبی آ رہا ہو۔ تو اس کا جو میرا پوائنٹ تھا جس کے آس پاس میں گھوم رہا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مضبوط کچھ ایسا مل سکتا ہے کہ جی جس سے ہمیں جی تھوڑی اور تسلی مل جی، سکے؟ جزاک پہلے اللہ۔ پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں بھائی، ہماری یوٹیوب پہ بات ہوئی ہے کبھی؟ نہیں رضی بھائی، میں نے آپ کو اچھا سنا ہے کافی بار، لیکن یہ اچھا، پہلی بار صحیح ہے یہاں پہ صحیح بات ہوئی۔ صحیح ہے، ایک بہت اچھے بھائی آتے ہیں، ان کی آپ سے آواز ملتی ہے۔ بہرحال میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ، مجھے پتہ ہے آپ مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن آپ جب مجھے اپنا موقف پوچھیں گے میں انہی سے آپ کو دکھاؤں گا نا، ساتھ میں آپ کو قرآن حدیث پیش کروں گا۔ تو وہ میں آپ کو خلاصہ بتایا تھا کہ مسیح موعود وہاں فرمائے کہ جس کو کثرت سے الہام ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، لیکن وہ محبت ضروری ہے کہ اللہ خود اس کو چنے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، آپ نے کہا ہے کہ یہ جو من النبیین والی آیت میں نے پیش کی، ہم اتفاق کرتے ہیں کہ یہ قیامت میں، میرے پیارے بھائی آپ نے تو نہیں بتانا کہ ہم کس پہ اتفاق کرنے، آپ نے مجھے پوچھا کہ کیا آپ اس کو مانتے، تو میں آپ کے ترجمے سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ جو انعامات ہیں یہ قیامت کے متعلق ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اب یہاں مَعَ کا لفظ امام راغب رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے یہ وضاحت کی کہ مَعَ من کے لیے بھی آتے، یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ ایک آیت میں من الساجدین، اس میں ماس، ایک میں ماس ساجدین، کہ آپ نے فرشتوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا، وہاں ماں کا معنی من کے لیے آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ماں کا معنی من کے لیے آ رہا ہے کہ آپ ان رتبوں تک پہنچے اور یہ آپ کو لقب ملے۔ اس کے لیے میرے پاس حدیث پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن یہاں پہ اگر آپ کا ترجمہ ہم کریں نا تو بہت شدید ایک قسم کی صورتحال بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو آپ ان کے ساتھ قیامت پہ ہوں گے، لیکن آپ دنیا میں یہ رتبے نہیں پائیں گے جو نبیوں کا رتبہ، صدیق کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ آپ قیامت پہ ان کے ساتھ تو ہوں گے لیکن یہ رتبے آپ کو نہیں ملیں گے۔ مفردات امام راغب رحمہ اللہ مستند عالم اہل حدیث بریلوی اور دیوبندیوں کے لیے لغت کے لحاظ سے انہوں نے اس آیت کی جو شرح اپنی مفردات میں لکھا، آپ نے یہ لکھا کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ ہمارا نام ان میں لکھتے، ای اجعلنا فی ذمرتہم اشارۃ الی قولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ انہوں نے اس آیت سے یہ استدلال کی کہ یہ رتبے آپ کو ملیں گے اور آپ انہی میں سے ہوں گے۔ اب میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مزید شہادت دیتا ہوں۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ کی مفتاح دار السعادہ کی کتاب ہے، جو اہل حدیث مشہور عالم ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی آیت کا ذکر کر کے ایک روایت پیش کی کہ فمن طلب العلم لیحیی بہ الاسلام، کہ جو بھی طلب علم کے لیے اسلام کو احیاء دینا چاہے، اسلام کو زندہ کرنا چاہے، فَهُوَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ، وہ صدیقوں میں سے ہے۔ تو اس آیت میں وَالصِّدِّيقِينَ کی جو شرح اس حدیث سے آپ نے ثابت کی، اور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بلکہ حدیث تو یہاں پہ ہے، ایک سیکنڈ، ہاں یہ آگے اوپر من جاء الموت وهو يطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین الانبیاء فی الجنہ درجۃ النبوہ، ٹھیک ہے، کہ جو بھی آئے علم کے لحاظ سے اسلام کے احیاء کی، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ نبیوں کا۔ اب اس کی شرح میں ابن قیم نے کہا کہ جو بھی یہ کام کرے دین کے احیاء کے لیے، وہ جد و جہد کرے، وہ من الصدیقین ہے، یعنی یہ درجہ اس کو ملا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہاں مع کا لفظ من کے لیے آ رہا ہے، تو اس آیت میں جو آپ کا استدلال تھا وہ صحیح نہیں ہے، نہیں تو کوئی بھی درجہ امت میں نہیں مل سکتا۔ جو آپ نے آخری بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، وہ آپ انشاءاللہ اپنی اگلی باری میں نا سورہ زخرف کی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کی آیت جب آپ پوری پیش کریں گے اس پہ میں کلام کروں گا، کیونکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں آپ کا جواب آ گیا۔ اب آپ نے کہا وہ آئیں گے، خلیفہ ہوں گے، امام ہوں گے، لیکن آپ نے جو خلیفہ والی روایت پیش کی ہے نا
اس کے جو شروع والے الفاظ ہیں آپ نے اپنی اگلی باری میں پلیز وہ پیش کریں، کیونکہ اس میں مزید حل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا ہے کہ پرانا نبی ہو یہ شرط، تو یہ آپ کا دعویٰ ہے پیارے بھائی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو دلیل آپ نے دکھانی قرآن کریم سے کہ پرانے انبیاء تو آ سکتے ہیں، لیکن کوئی اطاعت کے ذریعے سے اللہ اس کو محبت کے ذریعے سے نبی کے طور سے، نبی سن کے فیضان سے نعمتیں عطا کر کے یہ لقب نہیں دے گا۔ یہ اپنا دعویٰ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ دلیل اگر آپ نے نہیں دی دعوے کے لیے تو وہ دعویٰ پھر کوئی نہیں مان سکتا نا۔ تو یہ امید ہے آپ نے میری باتیں سنی، اس کا آپ اپنا موقف دے دیں۔ جزاک۔ ٹھیک ہو گیا رضی بھائی، میں نے آپ نے جو بات کی ہے، جو جن کا آپ نے علماء کا قول دکھایا ہے، میری علم سے وہ بالا تر ہے، میں نے ان کو نہیں پڑھا ہوا، لیکن جو آپ نے بات کی ہے اگر ظاہری بات ہے کہ ہم نے الفاظ سے ہی ان کو سمجھنا ہے، معنوی اعتبار سے ان سے عقیدہ لینا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو آپ نے جو اس پر دلیل دی ممکن ہے کہ اس کے معاملات، لیکن اس سے اجرائے نبوت کا جو معاملہ ہے، جو من النبیین کا، وہ پیدا ہونے کے لیے ظاہری بات ہے کچھ کسی عالم سے پوچھنا پڑے گا۔ اچھا، جو میرا آپ سے سوال تھا، جو میں اپنے ٹاپک پہ جس چیز پہ میں واپس آتا ہوں، اس پہ یہی تھا کہ اس کے ضمن میں جو ہے وہ اطاعت کی صورت میں نبوت ملتی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے نہیں بات کی، مجھے ایسے لگ رہا ہے، تو ذرا بتا دیں کہ اس کے اوپر کوئی دلیل ہے تو جزاک اللہ۔ جی، اس پہ میں نے آپ کو شاید 2-3 بار سمجھایا، شاید میرا طرز بیان شاید مشکل ہو ابھی، یا میں صحیح طرح سمجھا نہیں پا رہا، روزہ بھی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہاں اس نے اپنی رسالت کا انتخاب کرنا ہے، جہاں اس نے رسولوں کو بھیجنا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر ہے نا آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واضح قول ہے کہ جب تک آپ درود نہیں بھیجتے تو وہ دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، لیکن اللہ تو قادر ہے۔ تو اسی طرح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ شرط نہیں تھی، اللہ تعالیٰ مستقل طور پہ انبیاء کو چنتا تھا، بعض تشریح نبی تھے بعض غیر تشریح، لیکن جب آپ خاتم النبیین اب ظہور فرما گئے اور آپ کا قیامت تک دور نبوت آپ کے، اب جو بھی فیض ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ وہ جو آیت میں نے سنن نساء کی پیش کر دی، اس میں یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں انہی کو یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ ہی چنے گا جس کو اس نے یہ نعمت دینی ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ آخر الزمان میں نبی اللہ عیسیٰ آئیں گے۔ اب سوال پیدا ہوگا وہ کس کیفیت میں آئیں گے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب تشریعی اور مستقل نبوت ختم ہو گیا ہر لحاظ سے، اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان جاری ہے قیامت تک، تو جس نے اب آنا ہے وہ آپ کے فیضان سے آئے گا۔ اس آیت کے مطابق اور بھی آیات ہیں، مثال کے طور پہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کو آیت بھی بتا دیتا ہوں، سورہ ہود کی آیت ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ وہ جو اپنے رب سے ایک واضح نشان لے کے آیا، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر ایک ان کے بعد ایک شاہد آئے گا۔ تو یہاں پہ بھی جو شاہد ہے یہ واضح ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے، یتلوہ، اس میں واضح کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آ رہے ہیں، ان کی پیروی میں ہے، ان کے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ جو بھی دعوی نبوت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کہ ہم اس کو کذاب مانتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ میں آپ کو مسیح موعود کا واضح موقف قرآن کی 2 آیات سے بتا دی ہے، تو یہ امید ہے آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ رضی بھائی، یہ سورہ النساء میں جو آپ نے سٹارٹنگ میں بیان کیا ہے، اس میں سورہ النساء میں ذرا وہ الفاظ جو ہے آپ ذرا دوبارہ دہرا کے یہ بتا دیں کہ اس سے اطاعت کا کیا سلسلہ بنتا ہے؟ جو پہلا لفظ ہے نا اس آیت میں وہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، تو پہلا اچھا اچھا، لفظ ہی اطاعت ہے نا۔ صحیح نہیں، اس ابھی یہ تو اچھا، یہ سورہ النساء کی ہے، مجھے نہیں اس کے بارے میں لگتا، جو آپ نے دوبارہ جو آیت پڑھی ہے، جو میرے سوال کے بعد آپ نے آیت پڑھی ہے، شاہد منہ والا، جی 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 جی، شاید اس کے یہ اوپر ذرا سورہ ہود کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے۔
سورہ ہود اچھا آیت 17. ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے آپ رضی صاحب. لکھ لیں، اس پہ آپ تحقیق کر لیں. اور بھائی آپ نے نا میرے لیے رمضان میں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم دونوں کو حق پہ متحد کر لے. یہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اور اللہ سے پوچھنا ہے کہ اگر رضی نے مجھے بات بتائی وہ صحیح ہے تو مجھے ہدایت ہے، اگر وہ غلطی پہ اس کو ہدایت ہے. یہ ہمارا یہاں پہ مقصد ہونا چاہیے. بے شک رضی صاحب یہی ہونا چاہیے. جزاک اللہ رضی صاحب, ٹھیک ہے عمیر بھائی، بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ملیں گے انشاءاللہ پھر. اور انشاءاللہ آپ کا رمضان اچھا جا رہا ہے؟ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے رضی صاحب. میں الحمدللہ آپ کو سنتا ہوں ایک دو بار. آپ کا انداز بیان بڑا دھیما اور بڑا ہی اچھا ہوتا ہے. تو جزاک اللہ، آپ کا بھی اپنی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. مہربانی رضی صاحب. السلام علیکم. جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اس پہ اگر دوسرے بھائی کامنٹ کرنا چاہے عوام کے لیے جو سن رہی ہے وہ بھی شامل ہو گفتگو میں. مانی بھائی، راجہ بھائی، شعیب بھائی، پھر زاہد صاحب کی طرف جائیں گے. پہلے آپ بھائی تھوڑی کریں گفتگو، میں بس ایک کام ساتھ میرا آ گیا، 5 منٹ مجھے چاہیے. میں نے ابھی کہا ہے آپ کی طرف ہم آتے، مجھے 5 منٹ دے بھائی، 5 منٹ. ٹھیک. ماشاءاللہ زاہد بھائی آئے ہمارے پاس، اور میں بتا دوں کہ قرآن اور حدیث سے بالکل بھی باہر نہیں جاتے. یہ کہتے ہیں میں نے قرآن اور حدیث پہ ہی بات کرنی ہے احمدیوں سے. تو جزاک اللہ یار، ایسے ہی لوگ ہمیں چاہیے. میں نے رمضان روزے میں جھوٹ تو نہیں بول دیا کہیں؟ ہن تسی اپنا جائزہ آپ لینا ہے تو ابھی پتہ لیکن چل جائے گا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. ہاں تو بہرحال وہ جو پہلے والی بات تھی اس پہ رضی بھائی نے تفصیل سے ساری بات کر دی ہے. ایک جو اس میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہ ٹک ٹاک پہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے ڈیبیٹرز بھی، وہ اس کو پتہ نہیں صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے. ان کو یہ اس سے غلط فہمی یہ ہوگی ہے کہ جو بھی سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتا ہے، اور چونکہ وہ انعامات کی دعا ہم بتاتے ہیں اور پھر ساتھ سورہ نساء کی آیت پیش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہر ایک کو یہ نبوت یا مطلب ملنی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. وہ آیت سارا مضمون اپنا خود بیان کر رہی ہے. اس میں صرف پابندی جو رضی بھائی نے بتائی ہے بات، کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ اللہ اور اس رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرے گا ان کو ملیں گے انعامات. وہ ہیں انبیاء، نبیوں میں سے صدیق، شہداء اور صالحین. اب وہ ہر انسان دعا کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اسی آیت میں اللہ نے اپنا فضل سے اس کو مشروط کر دیا. تو وہ ہمیشہ پہلے بھی، آج بھی اور اس کے بعد بھی، جتنا جو کسی انسان کو جتنا خدا تعالیٰ اس پہ فضل کرنا چاہے گا اس پہ وہ انعامات وہ جاری رہیں گے. تو نبوت کے بھی احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی کے طور پہ مامور کرتا ہے، ایک انبیاء کی صفات ہوتی ہیں. ہاں البتہ پھر قرآن کریم کی دوسری آیات کو جب دیکھتے ہیں جس میں ایک خاص معنی میں ایک آنے والے کی پیش گوئی کی ہے، یا بیست ثانیہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیلی طور پر، تمثیلی طور پر پیش گوئی کی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تفسیر میں ان آیات کی احادیث ہیں، جس میں پھر آپ نے بھی ایک خاص زمانے کے حالات بیان کیے ہیں، ایک اس کی علامات بیان کی ہیں، اور ایک آنے والے کا ذکر کیا ہے، جس کو عیسیٰ ابن مریم استارتاً کہہ کے بلایا ٹائٹل کے طور پہ، یا امام مہدی کے طور پہ. خاص طور پہ یہ دو جو ٹائٹلز ہیں، تو ایک کا ہمیں خاص اشارہ پتہ چلتا ہے ایک مامور کے آنے کا، اور وہ دعویٰ ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ ہر بندہ چونکہ وہ دعا کرتا ہے تو وہ نبی کیوں نہیں بنتا، یہ اس آیت کو اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اس کو نہ سمجھ کے نتیجہ ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جی یہ جزاک اللہ بہت بہت. اس میں ایک آیت کی بھی مثال دیتا ہوں، پھر ہم زاہد بھائی کی طرف آئیں گے. بہت خوشی ہوئی کہ وہ قرآن سے بات کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہدایت بھی دے. دیکھیں بھائیو، قرآن میں واضح آیت ہے، آیت استخلاف کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض.
اب اس میں اللہ نے مشروط کر دیا جو بھی ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے ان کو اللہ زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ کیا ساروں کو خلیفہ بنائے گا؟ نہیں۔ تو جہاں پہ اللہ کی نعمت ہو وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر چنتا ہے کس کو اس نے چننا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے کہا ہم نے آپ کو وَجَعَلْنَاكُمْ مُلُوكًا، آپ کو بادشاہت دی، لیکن ساروں کو تو نہیں دی نا۔ یہ بھی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ تو ساروں کو تو نہیں یہ بنایا جاتا، نہ ساروں کو انبیاء بنایا جاتا ہے۔ اس میں وہ واضح آیت ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کب، کدھر اور کس کو رسول کے طور پہ اللہ نے بھیجا۔ ہمارے ساتھ ہمارے محترم پیارے پیارے بھائی زاہد بھائی ہیں۔ کیا حال ہے زاہد بھائی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں جی، ماشاء اللہ کیا آپ نے سوال کیا ہے، زبردست سوال ہے آپ کا، جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی، جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہر چیز، مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں پتہ ہے اونٹنیاں بھی تھی، گھوڑے بھی تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مکہ مدینہ میں گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، وہ جنگیں بھی ہوئیں۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کسی نے ذل بروز ہونا ہے تو اس نے وہاں جا کے احد پہ وہی جنگ لڑنی ہے اور بدر میں جا کے وہ جنگ لڑنی ہے۔ یہ بروز اور ذل کا عقیدہ ہی نہیں، تو یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الزامی جواب کی وجوہات ہیں جب وہ پیدا ہوتی ہیں پھر ہی الزامی جواب ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الزامی جواب موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ قریش کو الزامی جواب دو، کیونکہ وہاں قریش کی جو مخالفت تھی وہ زیادہ تھی بطور عیسائیوں کی، اور جب وہ حد سے تجاوز انہوں نے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الزامی جواب دیا۔ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک فَاسْتَفْتِهِمْ علی ربی کل بنات وَلَهُمُ الْبُنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پس تو ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ فَاسْتَفْتِهِمْ یا امر کا صیغہ ہے کہ کیا ان سے پوچھ، استفتاء کے جو معنی کہ فتویٰ ان سے مانگ، وہ بھی یہاں معنی لے سکتے کہ ان سے پوچھ، ان سے ایگزامن کر، ان کو یہ سوال کر کہ علی رب بھی کل بنا، تو کیا رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ تو یہ ایک الزامی جواب ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اولا ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک، یعنی ان کی مشابت اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابت سے ملتی ہے۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہے، یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بار الزامی جواب دیے، دو کا میں ذکر قرآن کریم سے ثابت کر دیتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا ربی، چاند ستارہ سورج کے لیے جب آپ نے کہا یہ میرا خدا ہے، تو یہ الزامی جواب ہی تھا۔ تو جب آپ نے یہ الزامی جواب دیا تو اللہ نے جواباً کیا فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ جو انہوں نے جواب دیا ہم نے ان کو یہ سکھائے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ الزامی جواب اللہ کی انبیاء کی سنت میں شامل ہے، اللہ خود ان کو سکھاتا ہے۔ اب میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور الزامی جواب بتاتا ہوں جو انہوں نے عیسائیوں کو دیا۔ اسباب النزول کی کتاب ہے،
مشہور کتاب ہے، اس میں بعض آیات کی جو شرح ہے کہ ان کی کیا وجہ تھی کہ وہ نزول ہوئی تھی، آیات ہوئی تھی. اس میں عیسائیوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کے عیسائیوں نے منازع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الزامی جواب دیا کہ دیکھو خدا عورت کے پیٹ میں تو نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بات بتائی لفظاً بلفظاً یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں تھے اور اس میں رہے تھے جیسے بچے رہتے تھے، ان کو غذا ویسی حاصل ہو جیسے بچوں کا ہوتا تھا. پھر انہوں نے پانی پیا، کھانا کھایا، اور جو بعد میں ہوتا ہے جو پانی اور کھانا کھاتے پھر واش روم بھی جانا پڑتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الزامی جواب دیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو ثابت ہو گیا اللہ نے یہ نبیوں کو سکھائی ہے بات کے الزامی جواب دے سکتے ہیں. ساتھ میں نے آپ کو قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دکھا دے کہ اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ الزامی جواب دیں قریش کو کہ کیا اللہ کے پاس بیٹے اور ان کے پاس بیٹے. اور تیسرا میں نے آپ کو اسباب نزول سے یہ روایت بھی دکھا دی. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن جیسے میں شروع میں کہا تھا کہ ذیل بروز کا یہ مطلب ہی نہیں کہ جو بھی بات ہو وہی ہو بہو ہونی چاہیے، یہ اس کے فلسفے میں ہی نہیں. تو اب ذیل بروز کوئی غلط سمجھے پیارے بھائی. جی زاہد بھائی. جی اس کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جی جی پیارے بھائی، پہلی بات یہ جو آپ نے اینڈ پہ بات کی ہے نا، اس پہ آپ اپنی وضاحت دیں کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کام کیا لیکن نبی نے نہیں کیا. الزامی جواب کا آپ بتا رہے. میں نے جو آیات پیش کی ہیں وہ تو چلے گئے ہیں. نہیں یہاں ہے. جی زاہد صاحب آپ وضاحت کریں اس پہ. اچھا آگے سمجھ، بہت اچھا. ہاں ہاں جی بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. ہاں نہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا، جزاک اللہ. پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی کہ الزامی جواب پھر آپ حقیقتاً میں نہیں سمجھے، اور یہ میں آپ کو نہیں بلیم کرتا، اکثر اس کو نہیں سمجھتے کیونکہ یہ علماء کی بحث ہوتی ہے. اس کے لیے اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے نا، آپ کو پہلے پڑھائی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، آپ نے شاید کی ہو لیکن ابھی تک شاید آپ بھول گئے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی الزامی جواب کی. الزامی جواب میں نا آخذ بھی باتیں ہوتی ہیں، یعنی اگر کوئی بات بائبل میں لکھی ہو اس سے استدلال بھی ہوتا ہے. آپ اہل حدیث ہیں پیارے بھائی، میں آپ کو آپ کے گھر کی مثال دیتا ہوں. ابن قیم رحم اللہ جو کہ اہل حدیث کے ہاں بہت بڑے مجدد ہیں، انہوں نے ایک پوری نظم لکھی ہے الزامی جواب پہ. وہ شاید آپ نے پڑھی بھی ہو کیونکہ آپ اہل حدیث ہیں، اور اکثر اہل حدیث جو تبلیغ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اس نظم کے متعلق، کیونکہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اردو ترجمہ بھی مجھے لگ رہا ہے ہو چکا ہے. اس میں انہوں نے الزامی جواب کی ایک پوری نظم لکھی ہے عیسائیوں کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسی عجیب قبر ہے جس میں رب کو ڈالا گیا، اس سے زیادہ عجیب وہ پیٹ ہے جس میں خدا تھا، اس میں 9 مہینے وہ خدا رہا ہے. ٹھیک ہے، ظلمات میں رہا ہے اور حیض کا خون پیتا رہا ہے، اور پھر بعد وہ نکلا ہے چھوٹا بچے کے طور پہ اور وہ مدد مانگ رہا تھا. اب یہ کوئی بات بائبل میں نہیں ہے
کہ حیض کا خون وہ 9 مہینوں سے پی رہی تھی، یہ ان کا استدلال ہے۔ تو اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو بائبل میں نظر آتے کہ یہود جو ہیں انہوں نے عیسیٰ پہ یہ الزام لگائے کہ یہ شراب نوشی، شراب پیتا رہتا ہے اور یہ کھانا کھاتا رہتا ہے، یہ بائبل میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ بائبل والے شراب پیتے تھے۔ نہ صرف یہ، بائبل میں یہ بھی لکھے کہ ان کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ پانی کو شراب بنا لیا۔ اس وجہ سے آپ کے گھر کا اب میں حوالہ دکھاؤں گا کہ آپ کے جو ابن تیمیہ رحم اللہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شراب کو پانی بنا دیا۔ تو اس سے الزامی جواب یہ بالکل درست الزامی جواب ہے۔ رحمت اللہ کرانوی صاحب اور لوگوں نے بھی یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے ہاں شرابی تھے۔ تو اس پہ آپ کوئی اعتراض آپ کا بنتا نہیں مسیح موعود علیہ السلام کا۔ خود آپ کے اکابرین یہ لکھ چکے ہیں، مثال کے طور پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ إِنزَالِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمَائِدَةِ، کہ یہ معجزہ اس سے بھی بڑا معجزہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مائدے کو آسمان سے لائے، ایک ٹیبل کو، وَمِنْ قَلْبِ الْمَاءِ خَمْرًا، اور کہ انہوں نے پانی کو شراب بنا لیا۔ تو یہ تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہودیوں نے یہ اعتراض کیا، اور جو عیسائی لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اعتراض کفار کرتے تھے وہی پیش کرتے تھے۔ تو مسیح موعود نے ان کو دکھایا کہ یہ آپ کی کتابوں سے ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے آپ کی کتابوں میں، اور یہ مخالفین نے ان پہ اعتراض کیا اور انہوں نے خود پانی کو شراب بنایا۔ جی نہیں، ایک نہیں سمجھتے تھے، ایک نہیں سمجھتے تھے، وہ حوالہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، ہاں جی جی، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جی 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 جی، بہت اچھا سوال ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں آپ کو بھائی۔ پہلی بات یہ کہ الزامی جواب جب دیے جاتے ہیں فرضی یسوع کے متعلق، آپ سارے علماء کے حوالے ذرا دیکھیں۔ میں نے آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام کا حوالہ دیا کہ عیسیٰ نے پانی کو شراب بنا لی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انزال المسیح علیہ السلام، علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام شراب بناتے تھے آپ کے نزدیک یا ابن تیمیہ کے نزدیک؟ نہیں، لیکن الزامی جواب میں بھی علیہ السلام لکھا جاتا ہے، یہ طنز کے طور پہ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسیح موعود کی واضح عبارات ہے کہ یہ میں فرضی یسوع کے بارے بات کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو رحمت اللہ کرانوی صاحب کے بھی حوالے دکھاتا ہوں، وہ بھی یہ دیکھیں ازالت اوہام جلد اول میں وہ کیا کہتے ہیں، مگر حضرت مسیح علیہ السلام، یہ دیکھیں علیہ السلام لکھا ہوا ہے کہ پہلے معجزے کی برکت سے جو چیز وجود میں آئی وہ میں شراب ہی شراب ہے۔ ایک خوش طبع شخص نے بڑی ظریفانہ بات کی کہ آج سارا یورپ شراب کے سمندر میں غرق ہے، مگر اس سے کوئی برائی نہیں، یہ چیز بالکل قابل تعجب نہیں، کیونکہ ان کے خدا کا پہلا معجزہ ہی شراب تھا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے جو کشتی نوح میں بات کی وہ فرضی یسوع کی بات کریں، وہاں اسی صفحے پہ لکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ معصوم تھے کیونکہ وہ شراب سے پاک تھے۔ آپ تو کہتے ہیں اپنی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام بھی معصوم تھے، اور آپ نشانی بتا رہے کہ معصومیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے۔ تو مسیح موعود کا واضح موقف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن والے جو ہیں وہ شراب نہیں پیتے تھے، اور آپ نے اپنی کتابوں میں اس کا بار بار ذکر بھی کیا، وہ بھی آپ کو حوالے میں دکھا سکتا ہوں۔ تو یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی فرضی یسوع کے بارے بات ہوئی جس کے متعلق ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ یہ مسیح الکذاب کو مانتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ ایک ایسے مسیح کو مانتے جو ایک جھوٹا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں انہوں نے ایک فرضی یسوع بنایا ہوا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ وہ فرضی یسوع شراب پیتا تھا، ہاں جو قرآن کی عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ نہیں پیتے تھے۔ یہاں انجیل کی بات مسیح موعود علیہ السلام کرے۔ اب میں نے واضح طور پہ آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے، تو اس پہ مزید مجھے نہیں لگ رہا کوئی بات ہے میرے پاس۔ جی چلیں جب تک ان کی آواز آتی ہے میں معذرت کرتا ہوں کہ وہ میں زاہد صاحب دوسرے ہی ہیں میرے خیال میں جن کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ اچھا تو دوسرے والے نکلے تو جو قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے وہ زاہد بھائی آپ انمیوٹ کریں ذرا، انہوں نے خود میوٹ لگایا شاید، ان کا ویٹ کر لیتے۔ ہاں جی زاہد بھائی، اچھا اب ہم جی سوال سمجھ گئے ہوں، اب آپ جواب سنیں، آپ میوٹ پہ ہو جائے میں جواب دیتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی، آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو بھی یہ بات کرے وہ غلط کہتا ہے، تو پھر آپ کے نزدیک وہ انبیاء کی گستاخیاں کر رہے ہیں، تو یہ کھل کے بتائیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسروں نے انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، تو پھر تو وہ کافر مرتد ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال لکھ کے رکھ لیں، مجھے اس کا جواب چاہیے اگلی باری میں۔ اب آپ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں، میں ان کو حجت نہیں مانتا۔ پہلی بات یہ ان پہ پہلے آپ فتویٰ لگائیں گے، اور ہم مسیح موعود کا رتبہ نہیں نیچے لا رہے، ہم دکھا رہے ہیں کہ آپ کے تمام اکابرین اس کو جائز سمجھ لیتے تھے، اور اسی ہتھیار سے انہوں نے اسلام کا دفاع کیا۔ اب جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی الزامی جواب ہم دکھائیں، یہ معیار نبوت کے خلاف سوال ہے۔ پھر کوئی آپ کو کہے گا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ دکھائیں انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کہ جیسے کشتی کب بنائی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ کب دکھایا تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مہد میں کلام کیا، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو یہ معیار نبوت کے خلاف ہے۔ اصل میں مسیح موعود علیہ السلام نے الزامی جواب تب دیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں حد سے تجاوز کر چکی تھی مخالفین سے، تو تب الزامی جواب ضروری تھا، اور کوئی وہاں پہ جواب بنتا نہیں تھا۔ تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا کہ اللہ نے الزامی جواب سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے اور کہا برے سے پوچھیں، کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ برا بت بولتا ہے؟ نہیں تھا، وہ الزامی جواب تھا ان کو کہ دیکھو ہم نے آپ کے بت توڑ دیے، اپنے برے خدا کو پوچھیں۔ یہ زبردست الزامی جواب تھا۔ یہ جب انہوں نے چاند ستارے سورج کو کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ الزامی جواب تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خود ان کو الزامی جواب سکھایا۔ پھر جو میں نے آپ کو آیت قرآن کریم کی بتائی اس پہ آپ نے کچھ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ الزامی جواب دو۔ جو آیت میں نے پیش بھی کی تھی کہ فَاسْتَفْتِهِمْ عَلَى رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ،
کہ کیا آپ کے رب کے لیے بیٹی ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، تو یہاں پہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ علی رب بھی کل بنات ولہم البنون، ان کو یہ پوچھ، یہاں پہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ تو اب یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ الزامی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیے اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیے، تو انبیاء کی سنت میں الزامی جواب تو آ چکا ہے۔ اب آپ کا آخری سوال یہ بنتا ہے کہ اس طرح کا الزامی جواب کس نے دیا؟ انہی الفاظ میں وہ کسی نے نہیں دیا، اور نہ وہ شرط ہے کہ مسیح موعود کی صداقت کے لیے ہمیں وہی الفاظ دکھانے پڑے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے موقع کے لحاظ سے الزامی جواب بہترین بنتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو دیا کہ عیسیٰ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور واش روم بھی استعمال کرتے ہیں۔ زبردست الزامی جواب تھا، یہ بھی مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں اس کا ذکر کیا کہ یہ الزامی جواب آپ نے عیسائیوں کی طرف استعمال کیا، تو یہ الزامی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو یہ کوئی آپ کی جو معیار ہے وہ غلط ہے۔ اب آپ نے میرے سوال امید ہے لکھے ہوں گے، میں نے لکھنے، ان کا مجھے جواب چاہیے، میں انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں اب آپ کے جواب میں کہ آپ نے میرا جواب دیا یا نہیں۔ ایک بات میں کرنی آپ سے پہلے، زاہد بھائی ایک سیکنڈ زاہد بھائی، فتح بھائی آپ موجود ہیں؟ آپ سے بس کنفرم کرنی تھی، ایک بندہ آیا وہ گستاخ ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ راجہ بھائی اگر آپ موجود ہیں، اس نے نام لکھا ہوا ہے، جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ گستاخ ہے، تو اس کو ہم نہیں لیں گے، لیکن میں غلط ہوتا ہوں، بچ شکن یا کچھ، میں آپ سے تو نہیں پوچھا۔ ہاں جی وہ بد زبانوں میں شامل ہے وہ۔ جزاک اللہ۔ تو زاہد بھائی اب میں اپنے سوالات رپیٹ کرتا ہوں، آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ ایک سوال، کیا انبیاء الزامی جواب دیتے تھے؟ یہ پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ، کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو الزامی جواب سکھایا یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کہ الزامی جواب، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نہیں مانتے، حجت نہیں، یہ انبیاء کی پھر گستاخی ہے نا، جو یہ لوگ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اس کا بھی آپ نے جواب دینا۔ اور جو آخری سوال، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلا سوال، کیا انبیاء الزامی جواب دیتے تھے؟ وہ میرا سوال نہیں ہے، جو سوال میں پوچھا اس کا جواب دیں۔ کیا انبیاء الزامی جواب دیتے تھے، ہاں یا نہ؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الزامی جواب سکھایا یا نہیں؟ یار آپ سن رہے نہیں، پھر میں آپ کو 4 بار دکھایا ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں، میں نے کہا ہے کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو الزامی جواب سکھایا یا نہیں؟ جی ہاں جی اچھا ٹھیک ہے۔ تو اگر میں آپ کو قرآن سے دکھا دوں کہ کسی نبی نے ان پہ الزامی جواب دیے جو ان میں نہیں موجود تھا، آپ اس کو بہتان کہیں گے، نقل کفر نباشد؟ ٹھیک ہے، جب حضرت، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اب سنیں نا ذرا۔ استغفر اللہ، یہ آپ نے لگایا، میں نے تو نہیں لگایا۔ تیار ہوئے، اب میں آپ کو آیات پیش کرنے لگا ہوں، میں آپ کو نبی کی بات پیش کرنے لگا ہوں جو قرآن میں درج ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، مسیح موعود علیہ السلام نے بھی وہی الزامی جواب دی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں یا استدلالن موجود ہے۔ اب آپ نے اپنی باری میں بتانا ہے وہ کون سی بات ہے جو مسیح موعود نے کی ہے جو ان کی کتابوں میں نہیں موجود۔ اب آپ بتائیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو ان کی فیملی کے لوگ تھے ان کے بت توڑے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جب پوچھا تھا کہ یہ تم نے کیا ہے، قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ بَلْ فَعَلَ، کہ برے نے کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہ برے خدا نے کیا ہے،
کبیرہم ھذا، جو ان کا بڑا ہے اس نے یہ بت توڑے، ان کو پوچھو اگر وہ بات کرتے. کیا ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ یہ بڑے نے یہ بت توڑے ہیں؟ یہ تھا ان کے عقیدے میں؟ نہیں تھا. تو یہ الزامی جواب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیا. اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے. استدلال، یہی میں بات کر رہا ہوں، استدلالن یہ بات ہے. وہ نہیں کہتے تھے ہمارے بت بات کرتے. جی تو اگلا سوال یہ تھا آپ سے. ہاں ہاں، مسیح موعود علیہ السلام نے کہاں الزامی جواب دیا جہاں ان کی کتابوں میں اشارتاً نئی بات. جی یہ دو شخصیات ہیں، لیکن الزامی، ایک سیکنڈ بھائی آپ موقف تو سن لیں. الزامی جواب میں ان کو عیسیٰ بھی کہا گیا، مسیح بھی کہا گیا، یسوع بھی کہا گیا. وہ ان کا لقب عیسائیوں کے نزدیک تھا تو ان کو ہر نام سے پکارا جاتا ہے، اور علیہ السلام بھی الزامی جواب میں لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ فرضی یسوعی ہوتا ہے. جی یہ دو الگ شخصیات ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے. فرضی یسوع ہیں جن کو مسیح کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور فرضی یسوع کہا جاتا ہے. غلط بات یہ نہیں میں نے کہا. جی دیکھیں آپ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے؟ سنیں نا، سنیں ٹھیک ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے قرآن کے، وہ سخت زبانی نہیں کرتے تھے. ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بائبل کے، جو فوٹو بائبل نے دیا، اس کو یسوع بھی بعض جگہ لکھا ہے، بعض عیسیٰ لکھا ہے، بعض مسیح علیہ السلام لکھا ہے. ہر لقب سے اس کو بتائے کہ یہ جو بائبل کے عیسیٰ ہیں، بائبل کے یسوع ہیں، بائبل کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بائبل کے مسیح علیہ السلام ہیں، ان کا یہ چہرہ ہے. نام آپ نے مختلف جگہوں پہ اس کو مختلف ناموں سے پکارے، لیکن بات آپ فرضی یسوع کی کریں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابن تیمیہ رحم اللہ، آپ کو بابوں کا مجھے پتہ ہے آپ ان کو نہیں مانتے، لیکن پھر آپ کو ان کو گستاخی کا فتویٰ لگانا پڑے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے پانی کو شراب بنایا. علیہ السلام لکھ رہے ہیں تو فتویٰ لگائیں. ابن قیم رحم اللہ لکھتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں حقیقی مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اور نصارہ مسیح پہ ایمان لاتے ہیں جو کذاب ہے. تو جو میں بات کی اب امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دو الگ شخصیات ہیں. ایک قرآن نے جو ڈپکشن دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ہم مانتے ہیں، ایک جو بائبل نے عیسیٰ علیہ السلام کی ڈپکشن دی ہے وہ ایک فرضی عیسیٰ ہے، فرضی یسوع ہے. ہاں نام انہوں نے اس کو عیسیٰ مسیح دیا ہوا ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے جو قرآن کی ہے. اب میں احمد رضا خان کی مثال دیتا لیکن رمضان ہے تو میں نہیں دیتا. جی جی جزاک اللہ، بہت اچھا. آپ کا ایک اور بار وہی سوال آ گیا. اب امید ہے کہ آپ صحیح طرح جواب سنیں گے، کیونکہ اب میں آپ کو مزید کھول کے بتاؤں گا مسیح موعود کا کیا موقف ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا یہ واضح موقف ہے، دو ٹوک موقف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے. یہ مسیح موعود علیہ السلام کا موقف ہے. میں آپ کو حوالہ بھی ابھی دکھا دیتا ہوں، ایک دو حوالے، تاکہ وہ آپ سیو کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے،
ایک سیکنڈ مجھے دیں، میں آپ کو نا حوالے دکھاتا ہوں، میرے پاس مسیح موعود کے اس پہ اتنے حوالے ہیں الحمدللہ